اقبال نے کمانڈر کا اپنی سپاہ سے مخاطب ہونے کا اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ میں جب بھی آپ کی گفتگو آپ کی سپاہ سے خواہ میٹنگ میں ہو یا اجلاس میں سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اسی بات کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، ہے تیرے شہپر پہ آسان رفت چرخ برین، ہے شباب اپنے ہی لہو کی آگ میں جلنے کا نام، جاں کوشی سے تلخ ہے زندگانی انگبین، ہے مزہ جو کبوتر پر جپٹنے پر اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں سٹینڈنگ اوویشن کے ساتھ ویلکم کروں گا رسپیکٹڈ سر محمد ایاز سلیم صاحب کو۔ سی پی او گجرانوالہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہو گئے۔ تشریف رکھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسران، ایس پی صاحبان، میرے بڑے قابل احترام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، تھانے دار، ہیڈ کانسٹیبل، ٹریفک سٹاف اور ہمارے جتنے بھی منسٹریل سٹاف یہاں پہ ہیں، بینڈ والے، ایلیٹ فورس، جتنے یونٹس ہیں، میں آپ تمام کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو اجلاس ہے اس کی نسبت آپ کو بتا دی گئی ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ میں نے میٹنگ میں کہا، بلکہ میٹنگ سے پہلے جب یہ کل پلان ہوا تو اس وقت میں نے ایس پی صاحب ہیڈ کوارٹر کو یہ کہا کہ یہ بڑا مبارک دن ہے اور اس دن کی نسبت سے ہمیں ضرور ایک دوسرے کو ملنا چاہیے، ہماری تو عید ہے۔ الحمدللہ کل کا جو دن گزرا بڑا شاندار گزرا، ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن تھا اور آپ نے بہت اچھی ڈیوٹی کی، بہت اچھا کام ہوا اور ہم سارے بشمول میرے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آج ہم اکٹھے ہوں، آپس میں باتیں کریں اور اچھا سا کھانا کھائیں۔ جس نسبت کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ذکر سے کچھ خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کچھ لفظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو میں اپنی بات شروع کروں گا ان الفاظ سے اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا اپنے کام سے۔ جو سب سے پہلا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، رحم، ایسے ہی یعنی اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحیم ہستی اس کائنات میں نہ پہلے آئی ہے نہ اس نے آنا ہے۔ تو جو کمانڈ ہوتی ہے وہ رحم کے بغیر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ سی پی او کی ہو، وہ ایس ایس پی، ایس پی، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او، ایون کسی بھی یونٹ کے ہیڈ کی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں رحم نہ ہو۔ لیکن ایڈمنسٹریشن میں رحم کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے ڈکیتی چوری ہو رہی اور آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس نسبت سے میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ جو آج کا اجلاس ہے کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ 5000 پلس جو پولیس آفیسر ہے میں اس کا کمانڈر ہوں۔ ہم میں سے دانستگی میں اور نادانستگی میں بہت ساری غلطیاں میرے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آج کے دن کی نسبت سے مجھے ضرور ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس میں اس ہستی کی ریفلیکشن ضرور آئے۔ تو میں اپنے ایس پی صاحبان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور میں ان کے بہاف پہ اپنا اور ان کے بہاف پہ بھی میں ان سے پوچھ کے اجازت ہے جی سر کہ اگر کسی نے منشیات بیچنے والے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اگر کسی نے ڈکیت کو نہیں چھوڑا، اگر کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے محکمے کے اور آپ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگا ہو،
تو آپ معافی دیں. پی اے صاحب یہاں پر بیٹھے ہوں گے، آپ کے بھی میرے بھی، ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی شو کاز ہمارے دفاتر میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ اس ہستی کی نسبت سے اجلاس ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیشہ رحم سے کام لیا. اور میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا، آپ کا کمانڈر آپ سے کیا توقع رکھے گا کہ آپ اپنے پاس آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کریں. یہ بات ٹھیک ہے؟ بولے نا ذرا اونچی بولے. یعنی میرا جو محرر اگر یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، فرنٹ ڈیسک والا بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے پاس آیا ہوا عوام کا بندہ، اس کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک رکھیں، رحم کریں اس کو یہ باہر جا کے یہ نہ کہنا پڑے کہ اندر کوئی ظالم شخص بیٹھا. جس طرح میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے دفتر سے جب آپ باہر جائیں تو آپ کہیں کہ یہ ظالم ہے. میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں کہلوانا چاہتا. میں یہ کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ ہماری بات سنتا ہے، ہماری غلطیوں کو جو نادانستگی میں کی جاتی ہیں ان کو معاف بھی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ رویہ روا رکھنا چاہیے. دوسرا جو لفظ میرے ذہن میں آیا ہے وہ اخوت کا ہے. رانا سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے تھانے میں کتنے سپاہی ہیں آپ کے تھانے میں؟ بیٹھ سکتے. کبھی ہوا ہے کہ اس 60 سپاہیوں میں سے کسی کی بیٹی بیمار ہو چھوٹی اور ہم نے اس کو پوچھا ہو؟ ہوا ہے کہ نہیں ہوتا نا، ٹائم نہیں ہوتا. میں کوئی برائی نہیں کر رہا، میں مجھ سے نہیں ہوا. مجھے کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا پی ایس او کس پریشانی میں ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا ریڈر کس پریشانی میں ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا نائب ریڈر ہو سکتا ہے کسی میرے دفتر کے بندے کا بچہ معذور ہو، وہ کس پریشانی میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. جو میرے پاس آ جائے گا وہ تو چلے میں نے کہنا ہے کہ جی میرے پاس آ گیا، پہنچ گیا. آپ کی اخوت ایک دوسرے سے مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود نہیں اس کو پوچھیں. مجھے وہ حدیث تو یاد نہیں ہے، کسی ایک دفعہ افسر نے مجھے سنائی تھی کہ ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں، میرے سمیت، میں اپنے سمیت اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں بائی ڈیفالٹ یہاں پہ سی پی او ہوں، مطلب میں بھی انسان ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی مسائل ہیں، میرے بھی پریشانیاں ہیں، بشمول میرے. جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں ہم 10 چیلنج لے کے نکلتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، جب آپ باتھ روم جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار آج یہ کام بھی کرنا ہے، 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 سی پی او نے بلایا ہوا ہے، ٹی ایس پی نے بلایا ہوا ہے، فلانے نے بلایا ہوتا ہے نا. یہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے آپ کے واٹس ایپ. اگلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر سے بھی کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک پرفیکٹ پیکج ہے کسی کو بھی نفسیاتی مریض بنانے کا. اگر آپ مسلسل اس اذیت سے گزریں گے کہ جس میں آپ کی دفتر کی پریشانی، پھر آپ کی عدالت کی پریشانی، پھر آپ کے گھر کی پریشانی ہے، تو اس اذیت سے نکلنے کا طریقہ انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان جب تک رانا سرور اپنے دوست کے پاس بیٹھ کے، ملک عرفان فدا اپنے دوست کے پاس بیٹھ کے اپنی پریشانی کا کیتھارسس نہیں کرے گا، وہ ہلکا نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب تک آپ تھانے میں، دفاتر میں آپس میں ہمدردی نہیں رکھیں گے، اخوت نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی بھائی بندی نہیں بنیں گے. مجھے کسی ایک دفعہ ایک سینئر افسر لاہور ہم پوسٹڈ تھے ہمارے سی سی پی او سے امیر وین صاحب، انہوں نے ایک دفعہ سوال ہم سب سے کیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ جتنے ایس پیز بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے مشاہد یاد ہوگا کہ یہ آپ جتنے ایس پیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی ایک دوسرے کا حال پوچھا؟
یہ کویشچن ہے. دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے کہ کبھی تسی ایک دوسرے کا حال پوچھیا کہ یار آج تو خیر آ تو پریشان لگ رہے ہیں, کی مسئلہ ہے تیرا, کی پریشانی ہے, کوئی پوچھا. یہی ہوگا نا کہ کوئی آپ کا کوئی کولیگ دوست ہے تو اس نے ہو سکتا ہے اسے پوچھ لیا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا, اپنی عادتوں کا حصہ بنا. یہ جو ہمارا کانسٹیبل ہے یہ پریشان ہو سکتا ہے, اس کا باپ بنے, اس کا فادر بنے, اس کا کیا اسے کہتے ہیں وہ جو مینٹور بنے, اس کا مینٹور بنے, اپنے تھانے دار کا مینٹور بنے. میں اس بات کو بالکل ایک دو چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوں. جتنا مرضی گندا انسان, اس نے جتنی مرضی گندگی پھیلائی ہو, بہرحال وہ ایک انسان ہوتا ہے. اس کے جذبات ہوتے ہیں, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے حرام زدگی کی ہو اپنے کسی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے, اس نے تجاوز کر دیا ہو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, پھر اس کو عادت پڑ گئی ہو وہ حرام زدگی کرنے کی, لیکن بہرحال وہ انسان ہے. کم از کم اگر وہ اپنی غلطی کی سزا بھگتے گا, لیکن جو اس کا چیلنج ہے اس کا کیتھارسس کروانے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اخوت کرنی چاہیے. اور بہت سارے لوگ, میں اس بات کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ گندے سے گندے بندے کو, برے سے برے انسان کو, اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کرنی شروع کر دیں, آپ بیٹھ جائیں کسی بندے کے بارے میں 30 دن اچھا سوچنا شروع کر دیں, آزما لیں کسی دن. چلیں اگر فرض کریں آپ کی میرے ساتھ آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں, آپ روزانہ 30 دن گننا شروع کریں, آپ میرے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, میں 30 دن بعد خود آپ کو بلواؤں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو یہ جو دوسرا لفظ اس ہستی کی نسبت سے میرے ذہن میں آیا وہ اخوت کا ہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں بانٹیں گے, ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے, یہ نوکری ہمارا جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں نا راہ لے جائے گی. تو میرے آپ سے یہ گزارش ہے, ایڈوائس ہے, دفاتر میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, تھانے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک یونٹ کے طور پہ کام کریں. آپ کا تھانہ ایک یونٹ ہوگا, پولیس لائن ایک یونٹ ہوگی, ایلیٹ ایک یونٹ ہوگی, ٹریفک ایک فیملی ہوگی, تو پورا ضلع ایک فیملی بن جائے گا. اور اس ضلع میں جب پھر کام ہوگا وہ آپ کے سامنے. تیسری چیز جو میرے ذہن میں آئی, ہم نے یہ تو خیر ایک وہ گھسی پٹی بات بن جاتی ہے, سیاسی بات بن جاتی ہے, لیکن جس طرح کچھ شعر ایسے ہیں کہ جن کو اتنا بولا گیا کہ وہ ہیکنیڈ ہو گئے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا گھسا پٹا شعر ہے, لیکن ان کا میننگ بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے, ایک فریز بولی جاتی ہے ریاست مدینہ کی. جو لوگ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے, ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ بہت بعد میں آیا سویلائزیشن میں, اور وہ ایک ہی کانسیپٹ کہ ابھی تک بنی نوع انسان نے جو سب سے بہترین ادارہ بنایا ہے وہ ریاست, جو آپ کو انصاف دیتی ہے, امیر سے پیسے لے کے غریب پہ لگاتی ہے, آپ کے لیے سڑکیں بناتی ہے, آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس ریاست کے اہلکار, اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اس ریاست کے انتہائی اہم اہلکار ہیں, کہ اس ریاست کے اہلکار جب تک ایک ایجنڈے پہ اکٹھے نہیں ہوں گے وہ ریاست ایک ناکام ریاست کہلاتی ہے. کبھی سوچے آپ نے, اکثر آپ نے سوچا ہوگا کہ جی پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ ہے نا, خدا نہ خواستہ آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا یہ ایک ناکام ریاست ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پولیس, آپ کی فوج, آپ کی عدلیہ, آپ کے باقی ادارے تتر بتر ہو گئے. کسی کا منہ ادھر کو ہے, کسی کا منہ ادھر کو ہے, ہم بندہ پکڑتے ہیں, عدالت چھوڑ دیتی ہے, وہ پولیس کے خلاف ہے, پولیس عدالت کے خلاف ہے, فلانا ٹمکانا اس کے خلاف ہے. ریاست تو پھر رہے گی. اور اسی طرح اداروں کے اندر ہے کہ ریاست کا ایک پرنسپل ہے کہ
اس کا جو ایجنڈا ہے وہ 100% ہر چیز سے بالا تر ہو کے ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک ریاستی اہلکار ہوں، جب تک میں وردی میں ہوں اپنی پرسنل لائف سے باہر میں اس ریاست کی پالیسی کو ماننے کا 100% ذمہ دار۔ اگر میں اس ریاست نے پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو تھانے نہیں جانے دینا، خدمت مرکز میں آنے دینا، میں آپ کو سادہ اگزامپل دے رہا ہوں، اور 3 دن میں ان کو سیکیورٹی سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ ہم میں سے جو بندہ اس میں عمل درآمد نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ وہ ریاست کی بات نہیں مان رہا۔ اسی طرح جب بھی اس کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، جب بھی اس کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے، یہاں پر جو بیٹھا ہوا میں کانسٹیبل تو بہت بڑا افسر ہوتا ہے، تھانے میں کوئی افسر نہ ہو، کانسٹیبل SHO آفیسر انچارج ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ میں کلاس 4 کی بات کرتا ہوں کہ کلاس 4 کا بندہ بھی ریاست ہے، وہ بھی ایک قانون اور ضابطے کے اندر رہ کے اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ تھا، اس میں کتنی بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ 313 بندوں نے کتنے لوگوں کو ڈیفیٹ کیا تھا؟ 1000۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، کتنی تعداد ہوتی تھی مسلمانوں کی، وہ ایک ریاست اور اس کے نظریے کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایک کانسیپٹ دیا تھا ریاست کا۔ ان کو پتا تھا کہ جب ہم اپنی ریاستی پالیسی کو مانیں گے اکٹھے ہو کے تو پھر تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے، ایک بینگ اے ممبر آف ڈسپلن فورس، بینگ اے ممبر آف پولیس فورس، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ہر وہ کام جو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ فائدہ مند ہے، ریاست ہمیشہ وہ کام کرتی ہے جو اجتماعی طور پہ فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سڑک ہے مال روڈ لاہور میں، آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر اس کا فیصل چوک بند ہو جائے تو 1 گھنٹے میں وہاں پہ 50,000 گاڑی گزرتی ہے، تو کتنے بندے افیکٹ ہوئے؟ 50,000۔ وہاں پہ بندے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ 40، اور انہوں نے روڈ بلاک کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 50,000 کا فائدہ دیکھنا ہے یا 40 بندوں کا فائدہ دیکھنا ہے؟ 50,000۔ ریاست اس طرف جائے گی جس میں اجتماعیت کا فائدہ ہے، وہ روڈ بلاک نہیں کرنے دے گی ان 40 بندوں کو۔ ان کا وہ مطالبہ ہے، طریقہ کار ہے، احتجاج ریکارڈ ہو گیا، اپنے گھر جائیں۔ ریاست کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ 50,000 بندہ ان 40 شر پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بن جائے۔ تو اس 40 بندوں کو ہٹانا ریاست کی پالیسی ہوگی، اور ریاست کی پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تیسری چیز جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے، اس حوالے سے میرے دماغ میں جو لفظ آتے ہیں وہ یہ 3 چیزیں، اور یقین کریں یہ یہاں بیٹھ کے آئے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ آج کی چیز بلوائی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے رحم، اخوت، ریاست، ایک آرگنائز سسٹم، ایک پراپر جسے آپ کہتے ہیں کہ جس میں ڈسپلن ہے، جس میں کسی قسم کا انتشار اور طوائف الملوکی نہیں ہے، اس سسٹم کو فالو کرنے کا نام وہی ہے جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے۔ اور آخر میں ایک جس طرح میں نے میٹنگ میں بھی کہا، SDPOs SHOs بیٹھے ہوئے تھے، میں یہاں پر آپ تمام کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ آج کے دن ٹوڈے میں یہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے تحفظ سینٹر کو IG نے 2 دفعہ بلوایا ہے۔ کتنی دفعہ بلوایا ہے؟ 2 دفعہ، یعنی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ۔ ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام تھا، اور دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو وہ ریکارڈ کروانی ہے، تو گجرانوالہ والے تحفظ سینٹر کو سب سے پہلے بلوایا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ کام یہ آپ کا ہے۔ اگلی بات سن، مجھے یہ فخر ہے کہ آج کے دن، آج کی ڈیٹ میں 30 سپٹمبر کو یہ میرے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک بھی قابل ذکر واردات ایسی نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوئی. اور میں خاص طور پر CIA کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انچارج DSP صاحب، ان کی ٹیم بہت ونڈرفل کام کیا. اور کوئی ایسا ہمارے پاس، یعنی میرے سامنے 84 لاکھ والی واردات بھی مل گئی، برگلری بھی مل گئی، یہ رہ گئی تھی. پچھلے آپ دیکھیں 10 کروڑ سے شروع کریں، آپ کی یہ جو ریپ ود رابری کی کیسز شروع کریں. اگلے دن یہ زبیر نے بڑا اچھا کام کیا، وہ جو کیا نام ہے 84 لاکھ والا نا. پھر یہ ایک دن وہ جو رابری ود مرڈر والا لڑکا، وہ روپ کے SI صاحب قمر صاحب ہیں، انہوں نے کیا. مطلب بہت سارے لوگوں کے ہو سکتا ہے میں نام نہ لے سکوں، لیکن یہ مجھے اس بات پہ دیکھیں نا پریزنٹیبل ہے. اور انہی چیزوں پہ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا میٹنگ کے بعد، تو مجھے PSO ٹو IG کی کال آئی. یہ میٹنگ سے جب نکلا ہوں میں، آپ سے یہ میٹنگ نہیں ابھی ہوئی، جب میں دفتر پہنچا نا مجھے PSO ٹو IG کی کال آئی کہ کل 1:30 بجے آپ کو IG صاحب نے بلوایا ہے لاہور، کہ آپ اپنے ساتھ یہ جو 10 آپ نے پچھلی وارداتیں ٹریس کی ہیں، ان میں جنہوں نے اچھا کام کیا اور ان کے مدعیوں کو لے کے لاہور آئے. تو مجھے بتائیں کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری عزت جو بڑی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بڑی ہے. آپ نے وہ کام کیا ہے. ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی غلطیاں، میں بھی آپ سے ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں، میرا حق ہے، میں آپ سے بڑا ہوں، آپ سے سینئر ہوں. لیکن ایک بات جو میں ایڈمٹ کرتا ہوں اور جس بات کو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے گجرانوالہ پولیس سے زیادہ بہادر پولیس آج تک نہیں. یہ میرا 6واں ڈسٹرکٹ ہے، دس از مائی 6th ڈسٹرکٹ. اور میں اس بات کو برملا کہتا ہوں، آپ کے کولیگ ہوں گے پرانے ڈسٹرکٹس میں، کہ میں نے گجرانوالہ پولیس سے زیادہ بریو پولیس کہی، بہادر پولیس میں نے نہیں. جہاں پہ یہ کھڑے ہو جائیں گے یہ وہاں سے نہیں ہلتے. 9 مئی والے دن میں نے دیکھ لیا آپ کے زخمی ہو گئے، ڈنڈے کھا لیے، سر پھڑوا لیے، بھاگا کوئی نہیں. بھاگا کوئی آپ میں سے؟ کسی بندے نے کسی نے کہا ہے کہ گجرانوالہ پولیس بھاگ گئی ہے؟ نہیں بھاگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ بھی کبھی نہیں بھاگے گی. یہ ہمیں انسانی برائیاں ہوتی ہیں، ہیومن فیلیئرز ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز ہے وہ ہے. اور میں یہ بات بھی کروں گا، مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی فرض کرنے میں کسی طرح ناراض ہوں. بہت سارے آپ میں سے ہیں بیٹھے ہوئے، جو آپ میں سے جو لوگ علیحدہ آ کے مجھے اکیلے میرے PSO کہتے ہیں کہ ساڑی صاحب نے ملاقات کرا دیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سر ہمیں آپ موقع دیں، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں 2 ریزنز کی وجہ سے. ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس نے مجھے سفارش نہیں کرائی. فرینکلی میں سفارش، میں اس بات سے اورس ہوں. مجھے یہ میری انسلٹ ہے. انسلٹ میری یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار میرے آپ کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ آپ کو ایک تیسرے بندے کے پاس جانا پڑا. ٹھیک ہے نا. میرا اگر تو آپ کوئی ایسا ایجنڈا ہو کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ کرو گے تو میں تمہاری بات سنوں، کہ میرے آپ کے اتنے تعلقات خراب ہیں کہ کوئی SHO DSP سپاہی کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ٹریفک والا ایلیٹ والا میرے پاس آ کے مجھے خود بتا ہی نہیں سکتا. ایک تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ جی میری گال سن لو، اور غلطی ہوئی ہے تو مطلب ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے مینوں موقع دیو. 99.9% کیسز میں آپ کو موقع دوں گا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ منشیات والے کو میں نے کوئی نہیں چھوڑنا، ڈکیت کو میں نے کوئی نہیں چھوڑنا. وہ کتنے ہوں گے آپ، یعنی پوری 5000 کی نفری میں 15 ہوں گے 20 ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی صحیح دل سے آ کے مجھے ڈائریکٹ ملیں، دفتر میں ملیں، ڈائریکٹ سے اوپن ملیں اور مجھے کہیں کہ سر مجھے ایک موقع اور دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو موقع نہ دوں. یہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے مجھے سفارش کرا کے وہ SHO لگے اور ان کو پتہ تھا کہ میں نے ان کا رگڑا نکالنا ہے. لیکن ونس ہی کیم ٹو می مائی آفس، اس نے کہا جی مجھے موقع دیں. وہ آج تک اسی جگہ پہ SHO. تو میرا ایک تو یہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب میں اخوت کی بات کرتا ہوں تو مجھے اس اخوت سے باہر نہیں نکالنا. میں بھی آپ کو اسی طرح بھائی ہوں جس طرح آپ آپس میں بھائی ہیں.
پلیز کم اوور ٹو می، میرے پاس آئیں. جب آپ میرا فخر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں آ کے مل سکتے؟ غلطی ہو گئی ہے نا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں، آپ نے کوئی نادانستگی میں کوئی بندہ کو چوڑ مار دیتا ہے، کوئی ایسی گل نہیں. کم از کم آ کے اپنی بات مجھے سنائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی. آئی ول بی ویری ہیپی کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے خود آ کے میرے ساتھ بات کی ہے، انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ آپ ادھر ادھر جائیں یا اپنے ایس پی کو ساتھ میں ہے. مطلب یہ وی آل آر ون، مطلب کسی کوئی ایس پی، مطلب دے آل آر مائی فیوریٹس. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، دے آل آر مائی فیوریٹس. میرا ان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے جو ایک عزت احترام کا رشتہ ہوتا ہے. آپ ان کو ساتھ لے کے آئیں. ہماری بہن ہے، عائشہ ہے، بیٹی ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے. مطلب میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی اف یو کم اوور ٹو می. اگر آپ نے ڈکیتی نہیں کی ہوئی، اگر آپ نے منشیات فروشی نہیں کروائی ہوئی تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. دوسری چیز، میں اس بات میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ یہ واحد ضلع ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی ضلعوں میں نہیں ہیں. ویلفیئر کا تو میں نے سسٹم آپ کو بتا دیا. ایکسٹراڈیشن سیل پنجاب میں نمبر 1 ہے کہ نہیں؟ نمبر 1 ایکسٹراڈیشن سیل ہے. ہماری کوئی یعنی اتنا نمبر 1 ہے کہ آئی جی صاحب نے اسپیشلی بلوا کے ہمارے ایکسٹراڈیشن سیل کے جو دوست ہیں ان سے لیکچر کروائے. ہماری سی آئی اے کی جو ٹیکنیکل ٹیم کے وہ اے ایس آئی صاحب کا کیا نام ہے، ہاں وہ دیکھیں نا، وہ ہم نے 9 مئی کے کیسز میں کام کیے. پھر یہ جو مان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ ماسٹر امتیاز جو بھی ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، یہ سارے دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید لاہور سی آئی اے کے پاس بھی یہ ایکسپرٹیز ہے. تو اتنی پروفیشنل پولیس کے ذمے کو 2 نمبری لگنی نہیں چاہیے. بات کو سمجھ دینا. یہ دیکھیں میں نے چن کے بغیر مجھے بتائیں، یہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنا لکمان یا یہ جو دوسرا سلمان، کون سی سفارش کروائی تھی آپ نے؟ یہ وہ جو ماڈل ٹاؤن والا ہے عثمان، صرف کہ یہ سی آئی اے میں اچھا کام کر رہے تھے، آئی پک دیم اور میں نے آپ کو ایسے لگایا. کوئی سفارش آپ نے مجھے نہیں کرائی، میری آپ سے واقفی کوئی نہیں تھی. میں یہاں آنے سے پہلے آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. یو پرووڈ یور سیلف کہ آپ کام کرنے والے ہیں، اور اتنی دیر تک آپ کی عزت ہوگی جب تک آپ کام اپنا ایمانداری کے ساتھ کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا فیئر جہاں پہ چیزیں ہوں کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہو اس بات پہ کہ آپ سفارش نہیں کرواتے، آپ کو ایس ایچ او لگنے کے لیے کسی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا کہ اف یو ونس کم ٹو مائی آفس، اپنی غلطی مانیں. 99.9% کیسز میں آپ کو معافی بھی دوں گا، آپ کو موقع بھی دوں گا، وہیں پہ رہنے کا موقع دوں گا. لیکن اگر اس کے بعد بھی ان نیسیسریلی ہم سفارشیں کروائیں، ان نیسیسریلی ہم، اور ایک بات کو محترم آپ ذہن میں رکھیں کہ آج یا کل پولیسنگ ایسا کام ہے، ہم باقی ہر چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے پردے رکھے، میں گناہ گار آدمی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے پارسائی کا، لیکن پولیسنگ کے کام میں ہم شیشے کے گھر میں بیٹھے، کیونکہ 2 پارٹیاں انوالو ہیں نا. یعنی کلیئر ہو جانا 1 منٹ میں، ایک نے آپ کو معافی دے دینی ہے، دوسری نے کوئی نہیں دینی. پھر چونکہ آپ طاقتور ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوتا ہے، سپاہی کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے اور آئی جی کے پاس بھی وہی اختیار ہوتا ہے. تو لوگوں کا فوکس ہم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ ہمیں ہر وقت کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ کی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھیج رہا ہے، سو مچ ہو کہ اگر ہم کہیں بیٹھے کھانا بھی کھا رہے ہوں وردی میں، وہی ویڈیو بن جاتی ہے، دیکھو جی آپ پولیس والا بہ کے تو روٹی کھا لیا. اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں سب سے زیادہ مقدم اپنی عزت ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں اس آئی جی اور اس کمانڈ نے کیا کیا، تاریخی پروموشنز ہوئی ہیں، اس پہ تالیاں بنتی ہیں. بس میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مایوسی کی حد تک اس بات کو سوچ لیا تھا کہ ہم نے زندگی میں کبھی پروموٹ نہیں ہونا.
ہمیں یہ کہا گیا کہ کوئی یہ 2-4 چیزیں نہ ہوں، ان کے شو کاز بھی فائل کریں، ان کی ACR ہے. سو مسو کہ رول بن گیا ہے کہ پچھلے 10 سال پرانی یا 5 سال پرانی ہے پتہ نہیں، کہ ACR ہی نہیں چاہیے آپ کی پروموشن ہو رہی ہے. انہوں نے کانسٹیبلز جو اضافی سیٹیں ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی، بھرتیاں نہیں تھی ہو رہی، انہوں نے کانسٹیبلز کی سیٹوں کو جو ویکنٹ سیٹس تھیں ان کو انہوں نے سب انسپیکٹر اور ASI میں کنورٹ کروایا. اور یہ کتنا مشکل کام ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کنورٹ کروا کے سیٹیں بڑھوائیں تھانے داروں کی، اور ہم ہنستے تھے اگلے دن کہ اب اتنے تھانے دار ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے ان کو صفائی نہیں مل رہے اور تھانے دار زیادہ ہو گئے. دیکھیں اتنی میسو پروموشنز. پھر اگر میں ویلفیئر کے انیشیٹوز کی بات کروں تو 1 2 3 کر کے ہر چیز کے پیسے بڑھا دیے. ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ معذور اگر کسی کا بچہ ہے تو اس کو آپ 18 لاکھ تک کا وہ جو لگتا ہے وہ بھی آپ لگوا کے دے سکتے ہیں. تو کیا ڈیمانڈ ہے اسائی کی؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کے ساتھ رحم کریں. جو رحم آپ توقع کرتے ہیں اپنی کمانڈ سے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ میں سے جن جن لوگوں کو شو کاز ملے ہوئے ہیں آپ کیا توقع کرتے ہیں بتائیں؟ آپ توقع کرتے ہیں کہ معافی مل جائے، رحم ہو جائے. آپ اللہ سے بھی رحم کی توقع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا تو کام ہی پبلک ڈیلنگ ہے، ہم کیوں رحم نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ ہم سائل جو ہمارے پاس آئے گا ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کے ساتھ انصاف کریں، رحم کریں. وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بات اچھی طرح کریں. میرے دفتر میں اگر روز کا 60-70 بندہ آتا ہے، مجھے درخواست دیکھ کے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے تو کبھی اس کو نہیں دھتکارا. میں اس کی بات سنتا ہوں، بات سن کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے SHO صاحب، SDPO صاحب، SP صاحب میرٹ کر دیں گے، اللہ خیر صلاح. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی جو 2-4 ایسی درخواستیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ ظلم واقعی ہوا ہے، وہ میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ رحم مخلوق خدا پہ کریں گے تو پھر آپ توقع رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ رحم فرمائے گا. تو میں انہی باتوں سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اور میں SP صاحب ہیڈ کوارٹر اور SSP صاحب آپریشن جو ہیں وہ بائی چانس ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، ان کو جانا پڑ گیا، نہیں تو وہ بھی آج ادھر ہوتے. تمام SPs، CTO صاحبہ اور آپ تمام جو میرے افسران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کانسٹیبل سے لے کے SDPO سامان تک، میں اور ہمارے منسٹریل سٹاف، ٹریفک، ایلیٹ، فرنٹ ڈیسک، جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج ہم یہ وعدہ کریں گے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یہ اس وعدے کی تکمیل کریں گے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جو 3 چیزیں میں نے کہی ہیں، رحم کرنا، اخوت کرنا، ریاست کی پالیسی پہ عمل درآمد کرنا، اس بات پہ آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ متفق ہیں نا؟ کون رحم پہ متفق نہیں ہوگا بتائیں مجھے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رحم نہیں کرنا؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اخوت اپنے بھائی کو، بہن کو نہیں پوچھنا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ریاستی پالیسی سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ متفق ہیں تو آپ ہاتھ کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو ٹھنڈی ہوا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.